اسی طرح ان روحوں کی پرورش جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے. جو لوگ روحانیت کو پارٹ ٹائم لیتے ہیں، فل ٹائم نہیں لیتے. یہ تو لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ قلب 3 سال میں جوان ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سنا ہوا ہے کہ مستقل اس کی ترقی روزمرہ کی بنیادوں پر ہو تب 3 سال میں ہوتا ہے. کبھی آئے کبھی نہیں آئے، کبھی توجہ دی کبھی توجہ نہیں دی، ہو سکتا ہے وہی 3 سال 30 سال میں لگ جائے. بہت سے لوگ تو آتے ہیں کہتے ہیں ذکر چل گیا اب کیا کریں. ارے بھائی ابھی تو قلب نے بیدار ہو کر پرورش اس کی ہوگی، جوان ہونا ہے نا. آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا، بولا اب کیا کریں، اس کو کام پہ لگا دیں. پاگل ہے، کام پہ کیسے لگائیں گے؟ ابھی اس کی پرورش کرنی ہے، یہ بڑا ہوگا بالغ ہوگا اس کے بعد پھر کام پہ لگے گا. اسی طرح ان روحوں کی پرورش جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے. جو لوگ روحانیت کو پارٹ ٹائم لیتے ہیں، فل ٹائم نہیں لیتے. یہ تو لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ قلب 3 سال میں جوان ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سنا ہوا ہے کہ مستقل اس کی ترقی روزمرہ کی بنیادوں پر ہو تب 3 سال میں ہوتا ہے. کبھی آئے کبھی نہیں آئے، کبھی توجہ دی کبھی توجہ نہیں دی، ہو سکتا ہے وہی 3 سال 30 سال میں لگ جائے. اب یہاں اتنے پرانے لوگ ہیں، اتنے پرانے لوگ ہیں، ان میں دیکھیں آپ کیا وصف پیدا ہوا ہے آج تک. اس لیے کہ ان کی توجہ، ان کا دھیان ہے ہی نہیں. زبانی کلامی بولتے رہتے ہیں ہمیں گوہر چاہیے ہمیں گوہر چاہیے، لیکن عمل اس کا اس کے برخلاف ہے. کتنے لوگ یہاں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سرکار سے جڑے ہوئے 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. آج اگر ہم ان لوگوں سے پوچھیں ہاں بھائی آپ نے عالم ملکوت دیکھا ہے؟ نہیں. کبھی قلب کو آواز آئی ہے عرش الہی کی؟ نہیں. تو اگر تمہاری روحیں پرورش ہو کر کے جوان ہو جائیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے چرچ میں اور مندر میں گھنٹی لگی ہوتی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عرش الہی پر ایک گھنٹی لگائی ہوئی ہے، اور جو روحیں اس کو پسند ہیں ان کے لیے وہ گھنٹی لگائی ہے. وہ گھنٹی بجاتا ہے، وہ ساری روحیں آ جاتی ہیں. جب تیری روح بیدار ہو جائے گی نا اور پرورش ہو چکی ہوگی اس کی، تجھے بھی وہ گھنٹی سنائی دے گی. اگر نہیں سنائی دیتی نا تو چپ کر کے بیٹھا رہے. تو کہیں نہیں ہے، ادھر ہی کھڑا ہوا ہے جہاں تو تھا کہ میں ادھر پہنچ گیا، میں اتنا بڑا ہو گیا، میں یہ ہو گیا. وہ کہاں ہوا تو؟ روحوں کی گھنٹی کی آواز تو تجھے آئی نہیں آج تک. عالم ملکوت کے اندر کیا ہے؟ تو نے کبھی سیر تیر کی ہے؟ کبھی گیا ہے؟ نہیں نا. اس لیے کہ تو اپنی روحوں کی پرورش ہی نہیں ہونے دے رہا. کبھی کوئی ایسی خطا کرتا ہے جس سے سارا نور چھن جاتا ہے. اپنی زبان پر قابو نہیں ہے، اس کی غیبت کی، اس کی غیبت کی، اس کی برائی کی، اس کی برائی کی. تو آپ نے اس کی پرورش ہونے ہی نہیں دی. کسی ایک چیز کی تو پرورش ہو جاتی تاکہ پتہ چلتا نا کہ تو کہاں کھڑا ہے، کس کے سامنے بیٹھا ہے، کہاں جانا ہے. ان چیزوں کی پرواہ کہاں ہے؟ ان چیزوں کی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اکثر لوگ سیریس ہی نہیں ہیں کہ ہمیں سرکار مل جائے. لہٰذا ہماری ساری توجہ اس بات پر ہے کہ ہم کیا کھائیں گے کل، کیا پہنیں گے کل. اس کے بعد ہماری توجہ ساری اس بات پر ہے کہ ہمارا امیج لوگوں میں اچھا رہے. ہم سارے گناہ کرتے رہیں، لوگوں کو نہ پتہ چلے، رہیں ہم گناہ گار خبیث 1 نمبر کے، لیکن لوگ ہمیں پارسا ہی سمجھیں. یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو آپ کے نفس کو مزید طاقتور بنانے والی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس مسلمان کے منہ میں خاک ڈالو جو تمہاری تعریف کرے، اور آپ کو تعریف پسند ہے. آپ اگر آپ کی اصلاح کے لیے کوئی کہہ دے کہ جی یار یہ تم غلط کرتے ہو، یہ مت کیا کرو، تو بجائے شکریہ ادا کرنے کے آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ روحوں کی طرف سے آپ کو مدد نہیں مل رہی نا. اگر روحوں کی طرف سے مدد مل رہی ہوتی تو تمہارے نفس کی خواہشوں کا گلا گھونٹتے تھی. ایک لطیفہ نفس ہے اور تمہارے اندر 6 رحمانی لطائف ہیں، اور پھر بھی ایک لطیفہ نفس تمہارے ساری روحوں پر بھاری ہے. صرف نفس کی خواہشات پر عمل پیرا ہوتے ہو. نفس کہتا ہے کہ میری برائی نہیں ہو، یہاں پر پورا وجود آپ کا نفس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی اور لطیفہ کیوں نہیں آتا آپ کے حق میں؟ آپ کا قلب کیوں نہیں کہتا یہ آپ کی برائی ہو رہی ہے، ہونے دو، تیرے لیے اچھی ہے؟ کیوں نہیں ڈٹ جاتے اس بات پر؟ اس لیے کہ وہ ذکر وکر تو چل رہا ہے، لیکن اس ذکر فکر کے ساتھ نور ضائع ہو رہا ہے. کبھی اس کے بارے میں برا سوچ لیا، کبھی اس کی ٹانگ کھینچ لی، کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو. پرورش ہی نہیں ہو پائی نا. پرورش ہو جائے تو پھر پتہ چلے نا کہ روح کو کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. ایک دوسرے کی برائی کروا لو،
MFI کو تباہ کیسے کرنا ہے، یہ خیالات تو بڑے اچھے بناتے ہیں. وہ کتنے احمق ہیں. مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل سرکار امام مہدی گوہر شاہی کا لگایا ہوا باغ، تم اس کو ختم کر دو گے؟ اپنی شکل دیکھو، اس کو ختم کر دو گے. لیکن ہیں بہت سے ایسے فرعون اور شداد اس دور کے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اندر تو نور کا کوئی ذرہ ہی باقی نہیں رہا، صرف شیطان ہی شیطان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بندہ ابلیس سے زیادہ گمراہ ہوگا؟ نہیں نا. ابلیس کی مجال نہیں ہے جو MFI کو تباہ کر دے. تو تیرے پاس اتنی طاقت تو ہے نہیں. تم میں کسی کے پاس اتنی طاقت ہے امام مہدی گوہر شاہی کے مشن کو ختم کر دو؟ تم کسی میں بھی، تم تو چھوڑو، کسی میں بھی ہے اتنی طاقت؟ سرکار گوہر شاہی کے مرضی کے خلاف کوئی زمین و آسمان میں ایسی طاقت ہے جو بند کر دے؟ تو پھر ایسے خیالات انسان کے ذہن میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ذہن میں عقل نہیں رہتی. عقل سے پیدل ہو جاتا ہے نا بندہ جب اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے. Amra TV, the place to connect with God.